السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب ہم پڑھ رہے ہیں من لا یحذر الفقیہ جلد اول، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9، اور اس پارٹ میں ہم جو چیزیں جان پائیں گے اس کی ہیڈنگ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں۔ اس میں باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ سبب جس کی بنا پر جنابت کے لیے غسل واجب ہے اور پاخانہ پیشاب کے لیے واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے اس باب میں ہے ہم پڑھیں گے اغسال کے بارے میں، پھر ہے باب ہے جس میں غسل جنابت کا طریقہ، اس کے بارے میں بھی احادیث ہم جانیں گے، اور امید ہے کہ باب غسل حیض و نفاس کے بارے میں بھی ہم اس نشست میں پڑھ سکیں، جو کہ تفصیل سے ائمہ کی احادیث موجود ہیں۔ آئیے ہم مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہیڈنگ کے حوالے سے، باب ہے کہ وہ سبب جس کی بنا پر جنابت کے لیے غسل واجب ہے اور پاخانہ اور پیشاب کے لیے واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 170 پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک مرتبہ یہود کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند مسائل پوچھے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کے لیے غسل کا کیوں حکم دیا ہے اور پاخانہ پیشاب کے لیے غسل کا حکم نہیں دیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اس کا رس ان کے تمام رگ و پے میں بلکہ بال بال میں دوڑ گیا۔ پس اگر کوئی مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرتا ہے تو منی کا پانی اس کے جسم کی ہر رگ اور ہر بال سے نکل کر آتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت پر قیامت کے لیے غسل جنابت کو واجب کر دیا، اور پیشاب تو انسان جو کچھ پیتا ہے یہ یا اس کا فضلہ ہے، اور پاخانہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے یہ اس کا فضلہ ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے صرف وضو ہے۔ یہودی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اب آگئے ہم حدیث 171 پہ لکھا ہے، اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں جو کچھ بھی لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ غسل جنابت کی علت غایت صفائی و ستھرائی ہے، تاکہ اس جنابت سے انسان کو جو اذیت ہوتی ہے اس سے پاک ہو جائے، اور اس سے پورے جسم کی تطہیر مقصود ہے، اس لیے کہ جنابت جسم کے ہر حصے سے نکل کر آتی ہے، اس لیے پورے جسم کی تطہیر اس پر واجب ہے۔ اور پیشاب اور پخانے میں تخفیف کا سبب یہ ہے کہ یہ بسبب جنابت کے زیادہ کثرت اور تحیات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی کثرت اور مشقت اور بغیر شہوت و خواہش کے آنے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صرف وضو کو منظور کر لیا، اور جنابت بغیر حصول لذت کی خواہش اور بغیر اپنے نفس کو آمادہ کیے نہیں آتی۔ اب اگلا باب ہے، باب کا نام ہے اغسال، اور حدیث نمبر ہم پڑھنے جا رہے ہیں 172۔ حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کے 17 مواقع ہیں، رمضان کی 17 کی شب اور 19 کی شب، 21 اور 23 کی شب کا غسل، اور اسی میں شب قدر کی امید کی جاتی ہے، اور دونوں عیدوں کا غسل، جب تم حرمین میں داخل ہو اور جس دن تم احرام باندھو، اور زیارت کعبہ کے دن کا غسل، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے دن کا غسل، یوم ترویح کا غسل، یوم عرفہ کا غسل، اور جب تم کسی میت کو اس کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد مس کرو تو اسے غسل دو، پھر اسے کفن پہناؤ تو غسل، اور یوم جمعے کا غسل، اور چاند اور سورج کے گہن کا غسل جب کہ پورا گہن لگے اور تم سوتے سے جاگو اور نماز کسوف نہ پڑھی ہو
تو تم پر فرض ہے کہ غسل کرو اور نماز کسکاف سے واف قضا پڑھو، اور غسل جنابت یہ فریضہ واجب ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اگلا نمبر ہے حدیث کا 173۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل جنابت و حیض دونوں ایک طرح کے ہیں۔ حدیث 174 لکھا ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص چھپکلی کو مارے اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اور ہمارے بعض مشائخ نے اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے غسل کرنا چاہیے۔ اب حدیث نمبر 175 میں لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص پھانسی پر چڑھے ہوئے آدمی کی طرف سے گزرے اور اس کی طرف دیکھے تو اس پر غسل بربنائے سزا و عقوبت واجب ہے۔ حدیث نمبر 176 ہے کہ اور سماعہ سین میم الف عین ہے، سماعہ بن مہران نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے غسل جمعہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سفر و حضر دونوں میں واجب ہے، لیکن سفر میں عورتوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے اجازت ہے کہ وہ غسل نہ کریں، اور غسل جنابت واجب ہے۔ پھر لکھا ہے غسل حیض واجب ہے، غسل استحاضہ واجب، اور جب وہ روئی رکھے اور خون روئی کے اوپر پھوٹ پڑے تو اس پر ہر دو نمازوں یعنی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کے لیے غسل واجب ہے، اور نماز صبح کے لیے بھی غسل واجب ہے، اور اگر خون روئی سے تجاوز نہ کرے تو اس کے لیے ہر نماز کے لیے وضو ہے، اور غسل نفاس واجب ہے، غسل مولود واجب ہے، غسل میت واجب ہے، اور جس نے میت کو غسل دیا ہے اس پر غسل واجب ہے، اور احرام باندھنے والے پر غسل واجب ہے، یوم عرفہ غسل واجب ہے، دخول حرم کے لیے غسل واجب ہے، اور مستحب ہے کہ کوئی شخص بغیر غسل کے حرم میں داخل نہ ہو، اور غسل روز مباہلہ واجب ہے، اور 21ویں شب کا غسل سنت ہے، اور 23ویں شب کے غسل کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ ان دونوں شبوں میں سے کسی ایک میں شب قدر کی امید رکھی جاتی ہے۔ میں یوم فطر اور یوم الاضحیٰ کے غسل کو ترک کرنا بھی نہیں پسند کرتا، اور غسل استخارہ مستحب ہے۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ 177 نمبر ہے، لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے پڑوسیوں کی کچھ کنیزیں ہیں جو گاتی بجاتی رہتی ہیں، کبھی کبھی جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں تو ان کے گانے وغیرہ سننے کے لیے اس میں دیر تک بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ بخدا یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ جسے میں اپنے پاؤں سے چل کر حاصل کرتا ہوں، یہ تو ایک آواز ہے جسے میں اپنے کان سے سنتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے خدا کا واسطہ کیا تو نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جو وہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ترجمہ کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس شخص کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے کتاب خدا کی یہ آیت نہ کبھی کسی عربی میں سے سنی تھی اور نہ کسی عجمی سے، لہٰذا میں نے کہا کہ میں نے اسے ترک کیا اور اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی و مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اٹھو اور غسل کرو اور جو چاہو وہ نماز پڑھو، اس لیے کہ اب تک تم ایک ایسے امر عظیم کے مرتکب ہوتے رہے کہ اسی حالت میں تم مر جاتے تو یہ تمہارا بدترین حال ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو ہر اس مکروہ شے سے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ وہ صرف قبیح شے کو مکروہ اور ناپسند کرتا ہے، اور قبیح شے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر اچھی اور بری بات کے لیے کچھ اہل لوگ ہوتے ہیں، اور سوائے غسل جنابت کے تمام غسل سنت ہیں، اور بسا اوقات غسل جنابت وضو سے مستثنی کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فرض ہیں اور جو کہ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان دونوں میں جو بڑا فرض ہے وہ چھوٹے فرض سے مستثنی کر دیتا ہے، اور جو شخص غسل جنابت کے علاوہ کوئی دوسرا غسل کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کرے اس کے بعد غسل کرے۔ یہ غسل اس کو وضو سے مستثنی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ غسل جو وہ کر رہا ہے سنت ہے اور وضو واجب ہے، اور سنت کبھی واجب سے مستثنی نہیں کر سکتا۔ تو یوں یہ والا باب مکمل ہوا۔ آئیے اگلے باب کی جانب کہ جس کی ہیڈنگ ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ لکھا ہے کہ میرے والد نے میری طرف ارسال کردہ رسالے میں تحریر فرمایا کہ جب تم غسل جنابت کا ارادہ کرو تو
پہلے پیشاب کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے عضو تناسل میں جو منی باقی رہ گئی ہے وہ خارج ہو جائے. پھر اپنے ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 بار دھو لو، خواہ ان میں کوئی نجاست گندگی نہ لگی. اور اگر ہاتھوں میں نجاست لگی ہوئی ہے اور تم نے اس کو پانی کے برتن میں ڈال دیا تو پھر برتن کا پورا پانی بہا دو اور دوسرا پانی لو. اور اگر ہاتھوں میں نجاست نہیں ہے تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تمہارے جسم پر منی لگی ہو تو دھو لو، پھر اپنے جسم کو بھی دھو لو اور اسے بھی پاک کر لو. پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو اور اپنی انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں کو الٹو پلٹو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. اور اب پانی کا برتن اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے بدن پر پانی 2 مرتبہ گراؤ اور اپنے تمام جسم پر اپنے ہاتھ پھیرو اور اپنے کانوں میں انگلی ڈالو تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے. اور جب پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ طاہر ہو گئے. اور اس کا لحاظ رکھو کہ تمہارے سر اور تمہاری داڑھی کا ایک بال بھی ایسا نہ بچے کہ جہاں پانی نہ پہنچا ہو، اور اگر نہ پہنچا ہو تو وہاں پانی پہنچاؤ. اور اگر غسل جنابت میں ایک بال بھی غسل سے عمدن ترک ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور جنابت کے بعد کوئی شخص پیشاب نہ کرے تو زیادہ امکان اس امر کا ہے کہ منی کا وہ پانی جو اس کے جسم میں باقی رہ گیا ہے وہ کوئی ایسا مرض پیدا کر دے کہ جو لا علاج ہو. اور اگر کوئی شخص غسل جنابت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا چاہتا ہے تو ایسا کرے، مگر یہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ غسل بدن کے ظاہری حصے کا ہوتا ہے، باطنی کا نہیں. علاوہ بری اگر کوئی شخص غسل سے پہلے کچھ کھانا یا پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ جب تک کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ نہ دھو لے اور کلی نہ کر لے اور ناک میں پانی نہ ڈال لے، اس لیے کہ اگر اس نے یہ سب کرنے سے پہلے کھا پی لیا تو برس کا مرض پیدا ہونے کا خوف ہے. حدیث نمبر 178. اور احادیث میں ہے کہ حالت جنابت میں کچھ کھانا پینا فقر و افلاس پیدا کرتا ہے. حدیث 179. اور عبید اللہ بن حلبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حالت جنابت میں ہے، کیا اس کے لیے سونا مناسب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکروہ ہے جب تک کہ وضو نہ کر لے. حدیث 180. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کہا کہ میں تو صبح تک اسی حالت میں سوتا ہوں اس لیے کہ میں 2 بار مباشرت کا ارادہ رکھتا ہوں. حدیث 181. اور آپ کے پدر بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص مجنب ہو تو جب تک وضو نہ کرے وہ نہ کچھ کھائے اور نہ پیے. حدیث 182. نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت قبل غروب آفتاب زرد پڑ جائیں اور طلوع کے وقت جب ابھی آفتاب میں زردی ہو تو میں خود کو جنب کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں. حدیث 183. حلبی کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو بغیر ازرار پہنے یعنی برہنہ ایسی جگہ غسل کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اب ہم حدیث 184 کی جانب آ گئے ہیں. لکھا ہے راوی کا بیان ہے کہ آن جناب علیہ السلام سے ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس نے عورت سے مباشرت کی مگر اسے انزال نہیں ہوا، کیا اس پر غسل واجب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب 2 ختنے آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے. پھر 185 حدیث ہے. لکھا ہے کہ نیز حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اس پر بغیر انزال غسل کیسے واجب نہ ہوگا، جبکہ اگر اس نے زنا کیا ہو اور انزال نہ ہوا ہو. تو یہ جو بات ہے یہ بریکٹ میں لکھی ہے کہ اگر اس نے زنا کیا ہو اور انزال نہ ہوا ہو، تو یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ اس پر حد واجب ہوگی اور فرمایا کہ مہر بھی واجب ہے اور غسل بھی. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی سمجھ نہیں پایا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. 185 حدیث ہے. لکھا ہے نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے کہ اس پر بغیر انزال، یہ جو ورڈ ہے بغیر انزال، یہ بریکٹ میں غسل کیسے واجب نہ ہوگا، جبکہ پھر بریکٹ میں آ گیا کہ اگر اس نے زنا کیا ہو اور انزال نہ ہوا ہو تو یا بریکٹ کلوز اس پر حد واجب ہوگی، اور فرمایا کہ مہر بھی واجب ہے اور غسل بھی. اب حدیث 186.
نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو ایک عورت سے مجامعت کرتا ہے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ اور اس کو انزال ہو جائے مگر عورت کو انزال نہیں ہو تو کیا اس عورت پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عورت پر غسل واجب نہیں، اور اگر اس مرد کو بھی انزال نہیں ہوا تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ حدیث 187 نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسے فرد کے لیے دریافت کیا گیا کہ جس نے غسل کیا اور غسل کے بعد اس نے تری محسوس کی حالانکہ وہ غسل سے پہلے پیشاب بھی کر چکا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو وضو کرنا چاہیے، اور اگر اس نے غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا تھا تو دوبارہ غسل کرنا چاہیے۔ اب حدیث 188 میں ہے کہ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اس نے تری دیکھی ہے اور غسل سے پہلے پیشاب بھی نہیں کیا تھا تو وہ وضو کرے گا، دوبارہ غسل نہیں کرے گا، اس کا شمار صرف وہم کے پھندوں میں ہوگا۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ غسل کرنا اصل ہے، اور دوسری حدیث میں جو کہا گیا تو اس کے معنی رخصت و اجازت کے ہیں۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ حدیث 189 نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسے مرد کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو سو رہا تھا کہ جاگ اٹھا اور اس نے اپنے جسم کے عضو تناسل کو دیکھا تو تری دیکھی حالانکہ اس نے خواب میں کچھ نہیں دیکھا تھا، تو کیا وہ غسل کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، غسل تو بڑے پانی یعنی منی کے نکلنے پر ہوتا ہے۔ اب 190 حدیث پہ لکھا ہے کہ نیز آپ علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا کہ جو خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ جو ایک مرد دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس عورت کو انزال ہو گیا ہے تو اس پر غسل واجب ہے، اور اگر انزال نہیں ہوا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ حدیث 191 لکھا ہے حلبی کا قول ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے ان جناب علیہ السلام سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جنب شخص نیت کر کے پانی میں ایک مرتبہ غوطہ لگائے تو یہ اس کو غسل جنابت سے مستثنا کر دے گا۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور جو شخص ایک دن یا ایک رات میں کئی مرتبہ جنب ہوا ہو تو اس کے لیے ایک غسل کافی ہے، لیکن یہ کہ وہ غسل کے بعد پھر جب جنب یا محتلم نہ ہوا ہو۔ اگر کوئی شخص محتلم ہوا ہے تو جب تک وہ غسل احتلام نہ کر لے مجامعت نہ کرے، اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی جنب شخص سارے قرآن کی تلاوت کرے سوائے سورہائے عزائم کے جن میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہ سورہ سجدہ اور سورہ لقمان اور سورہ حام میم السجدہ، سورہ النجم اور سورہ اقرا بسم ربک ہے۔ یہاں تک یہ ایگزیکٹ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جو شخص جنب ہو یا بے وضو ہو تو وہ قرآن کو مس نہ کرے، مگر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا شخص ورق کو الٹتا رہے اور وہ اسے پڑھتا رہے اور ذکر خدا کرتا رہے، اور حائض و جنب کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دونوں مسجد میں داخل ہوں سوائے اس کے کہ وہ اس میں سے گزر جائیں، اور ان کے لیے یہ جائز ہے وہ اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی چیز اٹھا لیں، مگر ان کے لیے اس میں کوئی چیز رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں لے سکتے، مگر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کسی اور جگہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت غسل جنابت کرنے کا ارادہ کرے کہ اتنے میں اس کو حیض آ جائے تو وہ اس غسل کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دے کہ جب تک کہ حیض سے پاک نہ ہو جائے، اور جب حیض سے پاک ہو جائے تو جنابت اور حیض دونوں کے لیے ایک غسل کرے۔ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر انسان حالت جنابت میں خضاب لگائے یا خضاب لگائے ہوئے ہو اور جنب یا محتلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ پھر لکھا ہے ساتھ ساتھ کہ نورا یا بال اڑانے کا پاؤڈر لگانے، جانور ذبح کرے، انگوٹھی پہنے۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کیونکہ میں خود کنفیوز ہو رہی تھی۔ لکھا ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر انسان حالت جنابت میں خضاب لگائے یا خضاب لگائے ہوئے ہو اور جنب یا محتلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نورا یا بال اڑانے کا پاؤڈر لگائے، جانور ذبح کرے، انگوٹھی پہنے، مسجد میں سو جائے، مسجد میں سے گزر جائے مجبوراً یا تقیت
مجبوراً یا تقیت لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ اور اول شب میں جنب ہو اور آخر شب تک سوتا رہے. اور جو شخص ایسی جگہ جنب ہو کہ جہاں پانی ملے، ہر طرف برف جمی ہوئی ہو اور کہیں مٹی بھی نہ ملتی ہو، تو وہ برف ہی پر مسح کر کے غسل کرے اور نماز پڑھ لے. اور پھر ایسی جگہ کبھی نہ جائے جہاں اس کا دین برباد ہوتا ہو. اچھا، اس کو دوبارہ اس لائن کو پڑھتی ہوں کیونکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں پانی ملے ہر طرف جمی ہوئی ہو، اچھا ہر طرف برف جمی ہوئی ہو اور کہیں مٹی بھی نہ ملتی ہو، تو وہ کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے برف ہی پر، بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے مسح کرے، اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے غسل کرے. ساتھ پھر آگے لکھا ہے کہ اور نماز پڑھ لے، اور پھر ایسی جگہ کبھی نہ جائے جہاں اس کا دین برباد ہوتا ہو. اب یہاں پہ جب برف پہ لکھا ہے کہ مسح کرے اور ساتھ ہی آگے بریکٹ میں غسل کرے، یہاں پر میں کنفیوز ہو رہی تھی. بہرحال جو کچھ تھا وہ میں نے سارا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا جیسے جو کچھ لکھا تھا. آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہے باب غسل حیض و نفاس، اور حدیث نمبر 192 یہاں پر لکھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خون جو زمین پر گرا وہ حضرت حوا کا تھا جس وقت ان کو حیض آیا. پیج نہیں ہے، یہ حدیث نمبر 193 لکھا ہے کہ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض عورتوں کے لیے ایک نجاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پھینکی ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کو سال میں صرف ایک مرتبہ حیض آتا تھا. یہاں تک کہ کچھ عورتیں جن کی تعداد 700 تھی اپنے خلوت قدوں میں سے زرد کپڑے اور زیورات پہنے ہوئے اور عطر لگائے ہوئے نکلی اور مختلف شہروں میں بکھر گئیں. وہاں مردوں کے ساتھ جلسوں اور میلوں ٹھیلوں میں جانے اور ان کے ساتھ ان کی صفوں میں بیٹھنے لگیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حیض میں مبتلا کر دیا اور اب ہر مہینے انہیں حیض آنے لگا، مگر انہی عورتوں کو خاص کر کے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی. اور جب حیض کا خون بہنے لگا تو مردوں کے درمیان سے نکل کر بھاگیں، اور ان کے بعد ان کو ہر ماہ حیض آنے لگا اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہو گئیں اور ان کی شہوتوں کا زور ٹوٹ گیا. لیکن ان کے علاوہ اور دوسری عورتیں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی تھی انہیں وہی حسب دستور سال میں ایک مرتبہ حیض آتا رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ عورتیں جن کو ہر ماہ حیض آتا ان کے لڑکوں کی شادی ان عورتوں کی لڑکیوں سے ہوئی جنہیں سال میں صرف ایک مرتبہ حیض آتا تھا. تو اس طرح ساری قوم خلط ملت ہو گئی، خے لام توئے میم لام توئے ہو گئی، اور استقامت حیض کی وجہ سے ان عورتوں کی اولاد کی کثرت ہو گئی کہ جنہیں ہر ماہ خون حیض آتا، اور ان عورتوں کی اولاد کے جن کو سال میں ایک بار حیض آتا تھا فساد خون کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی، یعنی کہ ان کی نسل کثیر ہو گئی اور ان کی نسل قلیل بھی ہو گئی. اب یہاں پہ ہم اگلی جو لکھی ہے وہ حدیث لکھی ہے 194 لکھا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تم میں سے کسی ایک بھی عورت کے مانند نہیں ہے، اس نے کبھی خون حیض اور خون نفاس دیکھا ہی نہیں اور وہ حوروں کی مانند ہیں. پھر حدیث 195 میں لکھا ہے کہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ اس قول خدا کے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے واسطے ان جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تو اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ازواج مطہرہ وہ ہیں کہ جنہیں نہ کبھی حیض آتا ہے اور نہ نفاس آتا ہے. اور جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 یہ ہے کہ لہم فیہا ازواج مطہرات، تو ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ اور میرے والد رحمۃ اللہ نے اپنے اس رسالے میں کہ جو انہوں نے میرے پاس لکھ کر بھیجا تھا یہ تحریر فرمایا کہ واضح ہو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. پس اگر عورت خون حیض 3 دن تک اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک دیکھے تو خون حیض ہے اور اس کو چاہیے کہ نماز ترک کر دے اور مسجد میں داخل نہ ہو بحالت مجبوری، اس سے گزر جائے. اگر مجبوری ہو تو گزر جائے، اور اس پر واجب ہے کہ ہر نماز کے وقت کے آنے پر وضو کرے جیسے کہ نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، اور قبلہ رو ہو کر روزانہ اتنی دیر تک بیٹھے جتنی دیر تک نماز کے لیے بیٹھتی تھی اور ذکر الہی کرے.
اور اگر عورت صرف 1 دن یا 2 دن خون دیکھے تو یہ حیض کا خون نہیں، جب تک کہ وہ اسے 3 دن متواتر نہ دیکھے، اور اس پر واجب ہے کہ 1 دن یا 2 دن جو اس نے نماز ترک کی ہے اس کی قضا بجا لائے، یعنی کہ 1 دن کی یا 2 دن کی۔ اور اگر خون حیض 10 دن سے زیادہ دیکھے تو 10 دن تک نماز نہ پڑھے اور 11ویں دن غسل کرے اور روئی کی گدی رکھے۔ اگر خون روئی سے پھوٹ کر نکلے تو وہ اپنی نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور اگر خون روئی سے پھوٹ پڑے لیکن بہے نہیں تو وہ شب کی نماز اور صبح کی نماز ایک غسل سے پڑھے گی اور تمام نمازیں وضو کے ساتھ پڑھے گی۔ اور اگر خون کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ روئی کو توڑ کر بہہ جائے تو رات کی نماز اور صبح کی نماز ایک غسل کے ساتھ اور نماز ظہر و عصر ایک غسل کے ساتھ پڑھے گی۔ نماز ظہر کے پڑھنے میں ذرا تاخیر کرے گی اور نماز عصر کے پڑھنے میں ذرا جلدی کرے گی، اور نماز مغرب و عشاء ایک غسل میں پڑھے گی۔ نماز مغرب کے پڑھنے میں ذرا تاخیر کرے گی اور نماز عشاء پڑھنے میں ذرا جلدی کرے گی۔ یہ اس وقت تک کرتی رہے گی کہ جب تک اس کے حیض کے ایام آ جائیں، اور جب اس کے حیض کے ایام آ جائیں تو وہ نماز ترک کر دے گی، اور جب وہ حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے گی تو اس کے شوہر کے لیے اس سے مباشرت کرنا حلال ہے، اور طہر کی کم سے کم مدت 10 دن اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے اور حائض 9 رتل، تو لام رتل مدنی، رتل یعنی کہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ آدھا سیر۔ جی تو پھر پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اور حائض 9 رتل مدنی پانی سے غسل کرے گی، اور اگر عورت اپنے ایام حیض میں زردی دیکھے تو وہ حیض ہے، اور اگر ایام طہر میں دیکھے تو وہ طہر ہے، تو ہیر طہر ہے۔ حدیث 196 لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے اس عورت کے متعلق جو زردی دیکھے، چنانچہ اگر وہ زردی حیض سے 2 دن پہلے دیکھے تو اس کا شمار حیض میں ہوگا، اور اگر وہ حیض کے 2 دن بعد دیکھے تو اس کا شمار حیض میں نہیں ہوگا۔ اور غسل جنابت اور غسل حیض ایک ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ حالت حیض میں خضاب لگائے، اس لیے کہ اس پر شیطان کی طرف سے خطرہ ہے کہ اس کا شوہر جماع کی طرف مائل ہو جائے۔ اب حدیث 197 حضرت سلیمان رضی اللہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بطن مادر میں بچے کے رزق کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حالت حمل میں حیض کو روک دیتا ہے، وہی بطن مادر میں اس کا رزق قرار پاتا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور زن حاملہ جب خون آتا دیکھے تو نماز ترک کر دے، اس لیے کہ حاملہ کو بھی کبھی کبھی خون آنے لگتا ہے، اور خاص کر اس وقت کہ جب خون کثیر مقدار میں آتا ہوا دیکھے، اور اگر تھوڑا ہو اور زرد رنگ کا ہو تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے اور اس پر صرف وضو لازم ہے۔ لکھا ہے کہ اور زن حائض جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس پر اپنے روزوں کی قضا لازم ہے، نمازوں کی قضا لازم نہیں، اور اس کے 2 سبب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ روزہ سال میں 1 ماہ کا ہے اور نماز ہر دن اور رات کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضا واجب کر دی اور نماز کی قضا واجب نہیں کی۔ اور مرنے والے کے احتضار الف ہے تے زوئے الف رے، احتضار اور جان کنی کے وقت جنب اور حائض کا قریب ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ ملائکہ کو ان لوگوں سے اذیت ہوتی ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر یہ دونوں غسل کے وقت قریب رہیں اور نماز میت پڑھیں، مگر یہ دونوں قبر میں نہ اتریں اگر یہ دونوں احتضار کے وقت موجود ہوں اور ان کی موجودگی کے بغیر چارہ نہ ہو تو عین خروج روح کے وقت ہٹ جائیں۔ اب حدیث ہے 198، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عورت 50 کے سن پر پہنچ جاتی ہے تو وہ حیض کی سرخی نہیں دیکھتی سوائے یہ کہ وہ کوئی قریش کی عورت ہو، اور یہی حیض سے یاس ہونے کی حد ہے۔ اور عورت کو جب پہلی مرتبہ حیض آتا ہے یعنی حیض کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ 3 مہینے تک مسلسل چلتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ 2 حیضوں کے درمیان کا وقفہ کیا ہے، لہٰذا وہ اپنے مثل کی عورتوں کے ایام قرہ کو اپنا قرہ قرار
دے. اور اچھا قاف رے اور حمزہ یہ ہے جس کو میں قرآ پڑھ رہی ہوں. ہو سکتا ہے اس کو قرآ پڑھتے ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جی تو لکھا ہے کہ قرآ قرار دے، اور اگر ان کے ایام قرآ و مختلف ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ 10 دن بیٹھے. اور قرآ کا مطلب 2 حیضوں کے درمیان خون کا جمع ہونا ہے، اور یہی ایام طہر بریکٹ میں لکھا ہے پاکی کا زمانہ ہوتا ہے. یعنی ایام طہر میں عورت خون کو جمع کرتی ہے اور اپنے حیض میں اس کو خارج کرتی ہے. اب ساتھ ساتھ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اگر کوئی عورت عصر کے لیے، پھر عصر کے لیے کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں لیے مختص بریکٹ کلوز ہو گیا، وقت میں حیض سے پاک ہو تو اس پر ظہر کی نماز پڑھنا لازم نہیں. وہ وہی نماز پڑھے کہ جس وقت میں وہ حیض سے پاک ہوئی ہے. اور جب وہ ایک نماز کے وقت میں حیض سے پاکی دیکھے اور غسل میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، تو اگر اس کی طرف سے غسل میں کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اس نماز کی قضا کرے گی. اور اگر اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ غسل کے اہتمام میں تھی کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں، وہی نماز پڑھے گی جس کا وقت آ گیا ہے. اگلے بریکٹ میں ساتھ ساتھ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور کسی عورت نے ابھی ظہر کی 2 ہی رکعت پڑھی تھی کہ اس نے دیکھا کہ خون حیض آ گیا، تو وہ نماز چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ جائے، اور حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ ظہر کی بقیہ 2 رکعت کی قضا نہیں پڑھے گی. لیکن اگر وہ مغرب کی نماز 2 رکعت پڑھ چکی تھی کہ اسے حیض کا خون آتا ہوا دکھائی دیا، تو وہ نماز چھوڑ کر اپنے مصلے سے اٹھ کھڑی ہوگی اور حیض سے طاہر ہونے کے بعد 1 رکعت کی قضا کرے گی. اور اگر وہ نماز میں تھی کہ اسے گمان ہوا کہ خون حیض آ گیا، تو وہ ہاتھ بڑھا کر جائے مخصوص کو مس کرے. اگر دیکھے کہ خون واقعی آ گیا ہے تو نماز ترک کر دے، اور اگر دیکھے کہ کچھ نہیں ہے تو نماز کو مکمل کرے. اب حدیث 199 میں ہم پہنچ گئے ہیں. لکھا ہے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک کنیز خریدی اور وہ کنیز اس کے پاس کئی ماہ رہی مگر اس کو حیض نہیں آیا، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ اس کی کم سنی کی وجہ سے ہوا ہو. نیز عورتیں کہتی ہیں کہ اس کنیز کو حمل بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا یہ جائز ہے کہ اس کنیز کی فرج میں دخول کیا جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر حمل کے ری حیض کو روک دیتی ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی حرج نہیں. اور اگر نیکسٹ پیراگراف میں، اور اگر کسی عورت کو 1 ماہ حیض رک جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ اسی دن حیض جاری کرنے کی دوا پی لے، اس لیے کہ نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے تو القا عین لام قاف ہے القا بننے لگتا ہے، پھر القا سے مضغہ میم زواد غین ہے بننے لگتا ہے، اور پھر مضغہ سے وہ بننے لگتا ہے جو اللہ کی مشیت میں ہو. اور نطفہ جب رحم کے علاوہ کسی اور طرف پڑ جاتا ہے تو اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اگر 1 ماہ حیض نہ آئے اور جس وقت اس کو حیض آیا کرتا ہے تو اس وقت سے تجاوز کر جائے تو فوراً حیض جاری ہونے کی دوا نہ پیے. اور اگر کوئی شخص ایک ایسی کنیز خریدے کہ جو سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے اور اس کے پاس اس کو رہتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے مگر اس کو حیض نہیں آیا، اور اس کی ہمسن لڑکیوں کو حیض آ رہا ہے اور یہ کمسنی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، تو یہ عیب ہے، جس سے خریدا ہے اسے واپس کر دے. اور حائض کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو ان کپڑوں کو بھی دھوئے جو وہ حالت حیض میں پہنے ہوئے تھی، یا اس میں اس کو پسینہ آ گیا تھا، لیکن یہ کہ اگر اس میں خون لگ گیا ہے تو وہ اس کو دھوئے گی. اور اگر اس کے کپڑے پر خون حیض لگ گیا ہے اور اس نے اس کو دھویا مگر اس کا دھبا باقی رہ گیا، تو اس کو سرخ مٹی یعنی گیرو سے رنگ دے تاکہ اس سے مخلوط ہو کر اس کا دھبا جاتا رہے. اور اگر عورت کو حیض آنا منقطع ہو گیا ہو تو وہ اپنے سر پر مہندی کا خضاب لگا دے کہ اس کو حیض پھر آنے لگے گا. لکھا ہے آگے کہ اور اگر کوئی عورت حالت حیض میں کسی وضو کرنے والے کے ہاتھوں پر پانی ڈالے اور سجادہ یعنی کہ جائے نماز اٹھا کر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا ترجمہ ہے کہ ان سے مقاربت نہ کرو کہ جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں. پھر آگے لکھا ہے یعنی کہ غسل نہ کر لیں، اور اگر مرد اس کے لیے بہت بیتاب ہے اور عورت بھی حیض سے پاک ہو چکی ہے، وہ اس سے قبل غسل ہی مجامعت چاہتا ہے تو عورت کو حکم دے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور اس کے بعد مجامعت کر لے. اور اگر مرد عورت سے حالت حیض ہی میں مجامعت کرے تو اگر حیض کی ابتدا میں مجامعت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ 1 دینار صدقہ دے، اور اگر وسط حیض میں مجامعت
کی ہے تو نصف دینار، اور اگر آخر میں کی ہے تو 1/4 دینار صدقہ دے۔ حدیث نمبر 200۔ اور روایت کی گئی ہے کہ اگر مرد نے عورت سے حالت حیض میں مجامعت کی ہے تو ایک مسکین کو پیٹ بھر صدقہ دے، یعنی کہ کھانا کھلائے، اور اگر کوئی شخص اپنی کنیز سے حالت حیض میں مجامعت کرے تو وہ 3 مد کھانا تصدق کرے، یہ اس وقت کے جب اس نے اس کی فرج میں دخول کیا ہو، اور اگر فرج کے علاوہ کہیں اور کیا ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ حدیث 201۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت سے حالت حیض میں مجامعت کرے اور اس کے مجزوم یا مبروز بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اب حدیث نمبر 202۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہ بدشکل و بدصورت پیدا ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے باپوں نے ان کی ماؤں سے حالت حیض میں مجامعت کی ہے۔ حدیث نمبر 203۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے بغض وہی رکھے گا کہ جو حرام پیدا ہوا ہے یا اس کی ماں حالت حیض میں حاملہ ہوئی ہو، اور جب کنیز خریدی جائے تو اس کو ایک حیض کے ساتھ استبرا کرا لیا جائے، اور اگر کسی نے کنیز خریدی اور استبرا سے قبل ہی اس سے مجامعت کر لی تو گویا اس نے اپنے ہی مال کے ساتھ زنا کیا۔ اور جب عورت غسل حیض کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ استبرا کرے، اور اس کا استبرا یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی روئی اپنی شرمگاہ کے اندر داخل کر لے، اور اگر وہ وہاں خون ہوگا تو نکلے گا، خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ نکلے، اور جب خون نکلے تو غسل نہ کرے، اور اگر خون نہ نکلے تو غسل کرے۔ اور جب زردی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا پیٹ کسی دیوار سے چپکا لے اور اپنا بایاں پاؤں اس طرح اٹھا لے کہ جس طرح کتا پیشاب کرتے وقت اٹھاتا ہے، اور پھر اندر سے تھوڑی سی روئی ڈالے۔ اگر اس روئی میں وہ خون نکلے تو سمجھے کہ وہ حائض ہے، اور اگر خون نہ نکلے تو وہ حائض نہیں ہے۔ اور اگر خون حیض اور خون زخم میں اشتباہ ہو جائے، اس لیے کہ کبھی کبھی فرج میں زخم بھی ہو جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اپنی پشت کے بل لیٹے اور اپنی انگلی اندر داخل کرے۔ اگر خون دائیں جانب سے نکلے تو وہ زخم کا خون ہے، اور اگر بائیں جانب سے نکلے تو حیض کا خون ہے۔ اور اگر عورت کے شوہر نے اس کی بکارت کو توڑی اور اس کا خون نہیں رکا اور وہ نہیں جانتی کہ یہ خون حیض ہے یا خون بکارت، تو اس پر لازم ہے کہ اندر تھوڑی سی روئی داخل کرے۔ اب اگر روئی خون سے بھری ہوئی توق کی شکل میں نکلتی ہے تو یہ خون بکارت ہے، اور اگر پورے روئی خون سے ڈوبی ہوئی نکلتی ہے تو وہ خون حیض ہے۔ اور بکارت کا خون شرمگاہ کے لبوں سے تجاوز نہیں کرتا، اور خون حیض گرم ہوتا ہے اور شدید حرارت کے ساتھ نکلتا ہے، اور خون استحاضہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ میرے والد رحمت اللہ نے مجھے رسالہ بھیجا تھا کہ اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے۔ اور اگر عورت خون 5 دن دیکھے اور طہر 5 دن دیکھے، یا خون 4 دن دیکھے اور طہر توئے ہیرے 6 دن، تو ایسی صورت میں جب خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے، اور جب طہر دیکھے تو نماز پڑھے، اور یہ 30 دن کے درمیان ایسا کرتی رہے، بس جب 30 دن گزر جائیں پھر بھی خون بہتا ہوا دیکھے تو اسے دھوئے اور اس پر روئی رکھے، اور ہر نماز کے وقت استغفار کرے، اور اگر زردی دیکھے تو وضو کرے۔ اور اگر کوئی عورت اس دوران سفر حیض سے پاک ہو مگر اس کے پاس اتنا پانی نہ ہو جو اس کے غسل کے لیے کافی ہو اور نماز کا وقت آ جائے، تو اگر اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ اس سے اپنی شرمگاہ کو دھو لے تو اسے دھوئے اور تیمم کر لے اور نماز پڑھے۔ اور اس کے شوہر کے لیے یہ جائز ہے کہ جب وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور تیمم کر لے تو ایسی حالت میں اس سے مجامعت کرے، اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ حالت حیض میں اپنا بناؤ سنگھار کرے، اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 204 میں ہے کہ اور عبید اللہ بن علی حلبی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حائض عورت کے متعلق دریافت کیا کہ اس کے شوہر کے لیے اس سے کس حد تک جائز ہے، اس کے شوہر کے لیے اس سے کس حد تک جائز ہے، یہی لکھا ہے اور یہاں سوالیہ نشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ گھنٹے تک کا ایک ازار پہن لے، مگر مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ اس ازار کے اوپر ہی جو چاہے کرے۔ حدیث نمبر 205 لکھا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، حضرت میمونہ بریکٹ میں لکھا ہے ام المومنین کہا کرتی تھیں کہ جب میں حالت حیض میں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے کہ تم ازار پہن کر میرے ساتھ بستر میں لیٹ رہا کرو۔ حدیث نمبر 206 نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور ازواج
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت حیض میں ہوتی تو نماز ادا نہیں کرتی تھیں، بلکہ جب نماز کا وقت آتا تو اپنی شرمگاہ پر روئی رکھ لیا کرتی تھیں اور وضو کر کے مسجد کے قریب بیٹھ جاتی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ حدیث 207۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس عورت کے متعلق جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آیا ہے، یہ حکم دیا کہ اس کی ہمراز عورتوں سے پوچھا جائے کہ اس کا یہ گزشتہ حیض جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کیا واقعی حیض تھا، اور اگر وہ سب گواہی دیں تو وہ سچی ہے ورنہ وہ جھوٹی ہے۔ حدیث 208۔ اور عمار بن موسیٰ صاباتی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی حائض عورت کے متعلق دریافت کیا کہ جو غسل کر رہی ہے مگر اس کے جسم پر زعفران کی ایسی زردی ہے کہ جو پانی سے دور نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا کہ جو غسل کرنا چاہتی ہے مگر وہ اپنے بال مباف سے گوندے ہوئے ہے اور اب اپنے بال کھولنا نہیں چاہتی، تو اس کے لیے کتنا پانی کافی ہوگا؟ اس نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا پانی کہ جس کو بال اچھی طرح پی لیں اور وہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالے، 2 لپ لام پہ اپنی دائیں طرف اور 2 لپ اپنی بائیں طرف، پھر اپنے ہاتھ سارے جسم پر پھیرے۔ اب حدیث نمبر 209 ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بعض ازواج حالت حیض میں اپنے بالوں کے اندر کنگھی کرتی ہیں اور اپنے سر دھویا کرتی تھیں۔ اور اب آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں 2 احادیث کے ساتھ، اور اس باب کی ہیڈنگ ہے نفاس اور اس کے احکام لکھے۔ اور جب عورت کوئی بچہ پیدا کرے تو 10 دن تک نماز پڑھنا چھوڑ دے مگر یہ کہ وہ خون نفاس سے اس کے پہلے ہی پاک ہو جائے، اور اگر خون آنے کا سلسلہ جاری رہے تو 18 دنوں کے درمیان تک نماز پڑھنا چھوڑ دے، اس لیے کہ اسما بنت امیس کے وہاں جب حجۃ الوداع میں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور وہ حالت نفاس میں آ گئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ 18 دن تک نماز چھوڑ دیں۔ حدیث 210 میں ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ حالت نفاس میں عورتوں کے نماز چھوڑنے کی حد 18 دن ہے، اس لیے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور اوسط 5 دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نفاس والی عورتوں کے لیے عقل الف قاف لام عقل مدت حیض و اوسط مدت حیض اور اکثر مدت حیض کو قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 211 لکھا ہے کہ اور عمار بن موسیٰ صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے متعلق جو کہ 1 یا 2 دن یا اس سے زیادہ دنوں سے درد ذیل میں مبتلا ہے اور وہ زردی یا خون دیکھتی ہے، وہ اپنی نماز کا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ولادت نہیں ہوتی وہ نماز پڑھے، اور اگر اسے درد ذیل ہے تو جب درد ذیل سے فاقہ ہو تو نماز پڑھے۔ تو اب یہاں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم جو مزید تعلیمات ہیں وہ حاصل کریں گے اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔